کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کیا ہمارے سب سے معصوم رشتوں کی حفاظت کوئی ایسی طاقت کرتی ہے جو ہماری آنکھوں سے اوجھل ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے دوستوں اور ون فور امت فیملی، آج میں آپ کے لیے ایک ایسی کہانی لے کر آیا ہوں جو آپ کے دل کو گرما دے گی اور آپ کے ایمان اور محبت کو ایک نئی داستان سنائے گی۔ یہ کہانی ہے ایک چھوٹی سی بچی آیت اور اس کے روحانی رکھوالے کی۔ ایک ایسی دوستی جو دنیا کی ہر سمجھ سے پرے تھی اور جس نے بتایا کہ اللہ کی حفاظت کیسے ہمارے ہر قدم پر موجود ہوتی ہے۔ یہ کہانی ہے آیت کی، ایک 5 سال کی معصوم بچی کی جو اپنی خاموشی اور گہری سوچ کے لیے جانی جاتی تھی۔ ہر بچی کی طرح وہ بھی کھیل کود کرتی تھی، لیکن اس کی دنیا میں کچھ ایسا تھا جو کوئی اور نہیں دیکھ سکتا تھا۔ ایک ایسا راز، ایک ایسا ساتھی جو صرف آیت کے لیے تھا۔ چھوٹی آیت سب بچوں جیسی تھی، لیکن اس کے ساتھ کچھ الگ تھا۔ وہ گھنٹوں تک اکیلی کھیلتی رہتی، کبھی ہنسی میں کھو جاتی، کبھی کسی انویزول فرینڈ سے باتیں کرتی۔ اس کے ماں باپ فاطمہ اور عمر اسے معصومیت سمجھتے تھے۔ وہ اکثر کہتے، ہماری آیت کا امیجنیشن کتنا اسٹرانگ ہے۔ لیکن کچھ واقعات ایسے تھے جو صرف امیجنیشن نہیں تھے۔ اگر آیت کبھی گرنے والی ہوتی تو کوئی اندیکھی طاقت اسے ہلکا سا دھکا دے کر بچا لیتی۔ اس کے کمرے میں جب وہ سوئی ہوتی تو اکثر ایک ہلکی سی خوشبو پھیل جاتی، جیسے جنتی پھولوں کی ہوں۔ اس کی فیورٹ کتاب جو وہ تکیے کے نیچے رکھتی تھی، صبح کو ہمیشہ اس کی سائیڈ والی ٹیبل پر ملتی، جیسے کسی نے اس کے لیے ٹھیک کیا ہو۔ فاطمہ اور عمر نے ان باتوں پر زیادہ غور نہیں کیا، لیکن ان کے دل میں ایک سکون تھا۔ جب بھی آیت تکلیف میں ہوتی یا روتی تو اسے فوراً ایک ہلکا سا احساس ہوتا، جیسے کوئی اسے گلے لگا رہا ہو، اور وہ چپ ہو جاتی۔ اس کے چہرے پر ہمیشہ ایک عجیب سا سکون رہتا جو اس کی عمر کے بچوں میں کم ہی دیکھا جاتا تھا۔ زندگی عام چل رہی تھی جب تک ایک بڑا واقعہ نہیں ہوا۔ ایک دن آیت پارک میں کھیلتے ہوئے ایک کھلے گڈھے کے بالکل قریب پہنچ گئی۔ فاطمہ کا دل منہ کو آ گیا، لیکن اس سے پہلے کہ فاطمہ اس تک پہنچ پاتی، آیت کو لگا جیسے کسی نے اسے پیچھے سے ہلکا سا دھکا دیا اور وہ گڈھے سے دور گر گئی، بالکل صحیح سلامت۔ فاطمہ حیران رہ گئی، وہاں کوئی نہیں تھا۔ یہیں سے عمر اور فاطمہ نے ان رازوں پر غور کرنا شروع کیا۔ جب وہ لوگ عمرہ پر گئے، مکہ کی بھیڑ میں آیت ایک پل کے لیے کھو گئی۔ فاطمہ اور عمر کا حال برا تھا۔ ہزاروں لوگوں کے بیچ میں آیت کو ڈھونڈنا مشکل تھا، لیکن صرف کچھ ہی لمحوں میں ایک اجنبی آنٹی آیت کو ان کے پاس لے آئی۔ آنٹی نے کہا، یہ بچی مجھے ایک چمکتی ہوئی روشنی کے پاس ملی تھی اور وہ پھر غائب ہو گئی۔ عمر اور فاطمہ کو احساس ہوا کہ یہ سب کوئی اتفاق نہیں ہے۔ وہ سمجھ گئے کہ ان کی آیت کے ساتھ کوئی اندیکھی طاقت ہے۔ امام صاحب سے مشورہ کیا۔ امام صاحب نے انہیں سکون دیا اور کہا، اللہ نے ہر انسان کے لیے فرشتے مقرر کیے ہیں جو اس کی حفاظت کرتے ہیں، لیکن کچھ معصوم روحوں کو خاص مدد ملتی ہے۔ یہ اللہ کی طرف سے ایک رحمت ہے۔ امام صاحب نے قرآن کی کچھ آیتیں اور حدیث کے حوالے دیے جہاں فرشتوں اور نیک جن کے ذکر ہیں جو اللہ کے حکم سے انسانوں کی مدد کرتے ہیں، خاص طور پر معصوم بچوں کی۔ فاطمہ اور عمر کے دل میں سکون آ گیا۔ وہ سمجھ گئے آیت کا کوئی روحانی رکھوالا ہے، لیکن آیت نے اس رکھوالے سے کبھی سیدھی بات نہیں کی، وہ صرف اس کی موجودگی محسوس کرتی تھی۔ سال گزرتے گئے، آیت اب تھوڑی بڑی ہو چکی تھی، لیکن اس کی روحانیت اور بڑھ چکی تھی۔ اس نے کبھی اپنے ماں باپ سے اپنے انویزول فرینڈ کے بارے میں بات نہیں کی، لیکن اس کی زندگی میں
اس موجودگی کا گہرا اثر تھا۔ آیت ہمیشہ سچائی، ایمانداری اور لوگوں کی مدد کرنے میں سب سے آگے رہتی تھی۔ وہ چھوٹی عمر میں ہی قرآن کو بہترین طریقے سے پڑھنے لگی۔ جب بھی وہ قرآن کی تلاوت کرتی، اس کے کمرے میں ایک بہترین خوشبو اور سکون پھیل جاتا۔ یہ اس کے روحانی رکھوالے کی موجودگی کا ثبوت تھا۔ اس رکھوالے کا مقصد صرف آیت کی حفاظت نہیں تھا، بلکہ اسے اللہ کے قریب لانا اور اس کی روحانی تربیت کرنا تھا۔ ایک بار آیت بہت بیمار ہو گئی۔ ڈاکٹرز بھی حیران تھے۔ فاطمہ اور عمر مایوس ہو چکے تھے، لیکن آیت کے چہرے پر سکون تھا۔ اس نے اپنی آنکھیں بند کیں اور کچھ لمحوں کے لیے گہری سانس لی۔ فاطمہ نے محسوس کیا جیسے آیت کے ہاتھ پر کوئی ہلکا سا احساس ہوا اور پھر اس کی سانس ریگولر ہو گئی۔ اگلے دن آیت بالکل ٹھیک تھی، جیسے کبھی بیمار ہی نہیں۔ یہ اس کے روحانی رکھوالے کا ایک اور معجزہ تھا جو صرف اللہ کے حکم سے ممکن تھا۔ آیت بڑی ہو گئی، لیکن اس کے روحانی رکھوالے کی موجودگی ہمیشہ اس کے ساتھ رہی۔ وہ ہر مشکل میں، ہر خوشی میں اس کے قریب تھا، ایک اندیکھا ساتھی، ایک غیبی مدد۔ آیت کی کہانی صرف ایک بچے کی نہیں، بلکہ ہر اس بندے کی ہے جو اللہ پر مکمل بھروسہ رکھتا ہے۔ یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ اللہ کی حفاظت ہر جگہ موجود ہے، کبھی نیک جن کے روپ میں اور کبھی صرف ایک اندیکھے سکون اور احساس میں۔ ہمارے معصوم بچے اللہ کے کتنے قریب ہوتے ہیں اور اللہ کیسے ان کی حفاظت کے لیے غیبی انتظام کرتا ہے۔ تو میرے پیارے دوستو، ون فور امت پر اس کہانی کا مقصد صرف آپ کو انٹرٹین کرنا نہیں، بلکہ آپ کے ایمان کو مضبوط کرنا ہے۔ یاد رکھیں، آپ کبھی اکیلے نہیں ہوتے۔ جب آپ اللہ پر بھروسہ رکھتے ہیں تو اس کی مدد اور اس کے رکھوالے آپ کے ساتھ ہوتے ہیں، چاہے وہ فرشتوں کی شکل میں ہوں یا جن کی۔ اپنی دعاؤں میں طاقت رکھیں اور ایمان کبھی نہ چھوڑیں۔ آپ کا اس کہانی کے بارے میں کیا خیال ہے؟ کیا آپ نے کبھی ایسی غیبی مدد محسوس کی ہے؟ اپنی رائے کامنٹس میں ضرور شیئر کریں۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی تو اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل ون فور امت کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، کیونکہ میں آپ کے لیے ایسی ہی اور روحانی اور حیرت انگیز کہانیاں لاتا رہوں گا۔ جزاک اللہ خیر۔